کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد نے یہ سارے کے سارے جو محدثین تھے یہ اہل حدیث تھے، حدیث پڑھتے اور پڑھاتے. اور آج ہم بھی الحمدللہ اہل حدیث ہیں. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، میں کسی بھی اہل حدیث عالم کی تقلید نہیں کرتا. اللہ کے جو ولی تھے نا وہ بھی اہل حدیث تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما حمدت نفسک فی الکتاب والتوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. سامعین محترم، حدیث کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ آیا یہ فرقہ مراد ہے جو اس حضرت نے کہا یا اس کے علاوہ ہے؟ تو ان دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے چلتے ہیں کہ اسلاف کے ہاں اہل حدیث کون ہیں، پھر میں موجودہ جو فرقہ ہے اس کی طرف آتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ مان لے کہ جماعت یا فرقہ اسے کہتے ہیں جو اصول اور فروع میں ایک نظریے پر متفق ہیں. جیسے متقدمین و متاخرین علماء کی کتب میں متعدد فرقوں کا ذکر ہے، مثلا مرجئہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، خوارج، روافض وغیرہ. ان فرقوں کا بطور فرقہ ذکر ہے. مثلا مرجئہ بالکل اعمال کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے، دخول جنت کے لیے نفس ایمان کو کافی سمجھتے ہیں، تو ایک خاص نظریہ رکھنے والے گروہ کو مرجئہ سے موسوم کیا گیا. جبکہ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل حدیث اگر کوئی فرقہ ہوتا، اگرچہ حقانی ہوتا، تو اس طریق پر ان کا ذکر ضرور ہوتا. یعنی یہ کہا جاتا کہ یہ خوارج کا مسلک ہے اور اس کے مقابلے میں اہل حدیث کا مسلک یہ ہے. جبکہ ایسا نہیں، تو اس طرح ذکر نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں ایسے اشخاص اور افراد کو جو خدمت حدیث میں روایتاً اور درایتاً معروف ہو، قطع نظر اس سے کہ اس کا اپنا فقہی مسلک کیا ہے. چنانچہ جب ہم محدثین کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ احناف، شوافی، مالکیہ، حنابلہ سبھی اہل حدیث گزرے ہیں، اور جو بعد میں آئے ہیں وہ ان کے مقلد تھے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے. تو غرض یہ ہے کہ اہل حدیث سے مراد محدثین کا ایک طبقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں. اہل حدیث یعنی محدثین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے مندرجہ ذیل علوم پر مہارت ضروری ہے. نمبر 1، علم الجرح و تعدیل. یہ فن علوم حدیث میں ایک رکن کا درجہ رکھتا ہے. اس علم کی بنا پر احادیث صحیحہ و سقیمہ کے مابین فرق و امتیاز قائم کیا جا سکتا ہے. ہر زمانے میں بکثرت علماء جرح و تعدیل پیدا ہوئے، مگر متقدمین متاخرین کے مقابلے میں اس فن میں زیادہ پختہ کار اور تجربہ کار تھے. ان علماء نے راویان حدیث کو عدل و انصاف کے ترازوں میں رکھ کر تولا اور ہر ایک کو اس کا مناسب مقام دیا. ثقہ اور ضعیف راویوں کے نام پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. نمبر 2، معرفت الصحابہ. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناموں اور کنیتوں سے پہچاننا ایک بڑا جلیل القدر فن ہے. متقدمین و متاخرین علماء حدیث اس کے ساتھ بڑی دلچسپی لیتے رہے ہیں، کیونکہ اس علم کی بدولت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث متصل ہے یا مرسل ہے. اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا کتاب الصحابہ لابن حبان، اسی طرح کتاب ابو نعیم، اسی طرح معرفت الصحابہ، الاستیعاب، اسد الغابہ،
الاعصاب وغیرہ۔ نمبر 3، علم تاریخ الروات۔ محدثین نے راوان حدیث کی تاریخ، ان کے علمی سفروں اور ان کے بود و باش، ان کی تاریخ، ولادت، وفات اور دیگر اقوال سے تفصیلی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ راویوں کے حالات ان کے ثقافت اور ذوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محدثین نے تفصیلاً بتایا کہ کس عمر میں فلاں راوی کا حافظہ درست تھا اور کس وقت وہ غفلت و اختلاط کا شکار ہوا۔ انہوں نے ہر بات کو اس طرح کھول کر بیان کیا ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ فلاں راوی فلاں سال پیدا ہوا، جب حدیث سننے کا آغاز کیا تو اس کی عمر اتنی تھی، فلاں وقت فلاں شہر میں گیا اور فلاں محدث سے حدیث سنی، فلاں سے ملا اور فلاں سے نہ مل سکا، فلاں شخص کا حافظہ وفات سے اتنے ماہ یا سال پہلے خراب ہو گیا، فلاں شخص نے فلاں شخص سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے حدیث سنی اس لیے قابل قبول ہے، وغیرہ۔ نمبر 4، نام، کنیت اور لقب کی پہچان۔ بعض اوقات کسی راوی کا ایک نام اور کنیت یا نام اور لقب ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے نام کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، کنیت کے ساتھ نہیں، اور کبھی اس کے برعکس جو شخص اس بات سے آگاہ نہیں وہ ان کو دو راوی خیال کرے گا۔ بعض اوقات سند میں راوی کا ذکر راوی کا نام اور کنیت دونوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک بے خبر آدمی ان کو دو راویوں پر محمول کرتا ہے، اس کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ثقہ راوی کو ضعیف اور ضعیف کو ثقہ قرار دیتا ہے۔ نمبر 5، علم تاویل مشکلات الاحادیث۔ مشکل الحدیث سے مراد یہ ہے کہ دو حدیثیں بظاہر آپس میں معارض ہوں۔ محدثین نے اس قسم کے احادیث کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ان کے تعارض کو دور کرنے کی کوششیں کی ہے۔ اس نوع کے بارے میں صرف فقہائے محدثین ہی بات کر سکتے ہیں، جو احادیث کے معنی و مطالب کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکے ہوں۔ اس علم کی بدولت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض و تناقض دور ہوتا اور شرعی احکام کے بارے میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، معرفت الناسخ والمنسوخ۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ حکم اٹھا کر اس کی جگہ نئے اور متاخر حکم لایا جائے۔ متاخر حکم کو ناسخ اور متقدم کو منسوخ کہتے ہیں۔ نسخ کے شرائط اصول فقہ کی کتب میں مذکور ہے۔ صحابہ و تابعین، دیگر السلف صالحین ناسخ اور منسوخ کو بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ یہ بڑا دشوار علم ہے بجز ان محدثین کے جو اسلامی فقہ کے تاریخ سے بخوبی واقف اور آگاہ ہو۔ نمبر 7، معرفت و غریب الحدیث۔ غریب الحدیث سے حدیث کی وہ رقیق اور عمیق کلمات مراد ہے جو نادر الاستعمال ہونے کی وجہ سے بعید عن الفہم ہو۔ امام ابو سلیمان الخطابی فرماتے ہیں، کلام میں غریب وہ بات ہوتی ہے جو غامض اور بعید عن الفہم ہو، یعنی جو سمجھنے سے دور ہو۔ جس طرح لوگوں میں غریب اس شخص کو کہتے ہیں جو وطن سے دور اور گھر والوں سے الگ ہو۔ کلام میں غریب کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ نہایت عسیر الفہم ہو، یعنی مشکل ہو اس کا سمجھنا، اور بڑے غور و فکر سے اس کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا بولنے والا کسی دور علاقے کا رہنے والا ہے اور ہم ایسے الفاظ سے مانوس نہیں۔ دور تابعین میں جو عرب اور عجم کا امتزاج ہوا اور عربی و عجمی الفاظ مل گئے
تو الفاظ حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء نے اس فن میں کوششیں کی۔ نمبر 8، معرفت علل الحدیث۔ محدثین کی اصطلاح میں علت ان پوشیدہ اور دقیق اسباب کو کہتے ہیں جو حدیث کی صحت میں قدح اور وارد کرنے والے ہوں اور بظاہر حدیث میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ بعض اوقات علت اس اسناد میں بھی پائی جاتی ہے جس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں اور جو بظاہر شرائط صحت کے جامع ہوتی ہے۔ یہ علم حدیث نبوی کے متعلقہ علوم میں سے نہایت افضل اور اشرف مگر دقیق اور عمیق ہے۔ اس علم میں رائے زنی کے اہل وہی محدثین ہے جو علوم الحدیث میں نہایت راسخ، قوی الحافظہ اور روشن عقل و فکر رکھنے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علل الحدیث کے موضوع پر صرف انہی محدثین نے گفتگو کی ہے جو اپنے فن میں یکتائے روزگار، حدیث نبوی کے جید فاضل اور طبیب الحدیث تھے۔ نمبر 9، معرفت الموضوعات۔ موضوع احادیث کو پہچاننے کے لیے علماء نے دو راستے اختیار کیے، ایک نظری، دوسرا علمی۔ نظری کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے ایسے قواعد بنائیں جن سے وضع حدیث کا پتہ چل جاتا ہے۔ علماء حدیث نے ایسے علامات مقرر کیے جن سے کسی شک و شبہ کے بغیر موضوع حدیث کو پہچانا جا سکتا ہے۔ دوسرا علمی طریقہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے واضعین کے نام بتائے اور عام طور پر لوگوں کو ان سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف ان احادیث پر روشنی ڈالی جو انہوں نے وضع کی تھی۔ اس ضمن میں کتب الموضوعات کے نام سے کتابیں لکھی گئی۔ نمبر 10، علم اصول الروایہ۔ علم اصول الروایہ کا ایک ایسا علم ہے جس میں روایت حدیث کی حقیقت، اس کے شروط یا انواع و احکام راویوں کے احوال و شروط مرویات کے اقسام اور ان کے متعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کو علم مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں۔ اس علم کی بدولت پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں سے مقبول کون سی ہے اور غیر مقبول کون سی ہے۔ علم و فن میں کس کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو کیا اس فرقے کے ہر فرد کو ان چیزوں میں مہارت حاصل ہے؟ اگر ان چیزوں میں ان کو مہارت حاصل ہے تو پھر ان کے لیے یہ نام رکھنا صحیح ہے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ فرقہ کب وجود میں آیا، یہ ہندوستان میں ان کا نام پڑ گیا ہے وہ کس طرح۔ اس فرقے کا پس منظر یہ ہے، جب ہندوستان میں انگریز آیا اور 1857 جنگ آزادی نے حکومت برطانیہ کی چھولے ہلا دی تو انگریز نے ایک پالیسی بنائی کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کراؤ اور جب وہ آپس میں لڑیں گے تو ہمارے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے مذہب کے نام پر مسلمانوں میں کئی فرقے بنوائے۔ ان میں سے یہ غیر مقلدین کا فرقہ بھی تھا۔ ابتداء میں یہ فرقہ اپنے آپ کو پہلے محمدی کہلاتا تھا، مگر مخالفین ان کو وہابی اور غیر مقلدین کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ انگریز کے نزدیک وہابی مجاہد، بہادر اور جو بھی سر اٹھاتے اس کو کہتے تھے۔ تو اس فرقے کے بڑے محسن مولانا محمد حسین بٹالوی نے حکومت برطانیہ سے کوشش کر کے اپنے نام اہل حدیث موسوم کرایا۔ سیرت ثنائی صفحہ 376۔ چنانچہ سر چارلس ایچیسن کا، جو اس وقت پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے، ان سے مولانا محمد حسین بٹالوی کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کی کوششوں سے یہ نام اپنے فرقے کا رکھوا لیا تاکہ انگریز وہابی کے نام سے ان کو اپنا مخالف نہ سمجھے، اور یہ فرقہ پوری طرح انگریز کی وفاداری میں استعمال ہوا۔ اور پھر یہی مولانا محمد حسین بٹالوی نے جہاد کے منسوخ ہونے پر ایک رسالہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد 1292 عیسوی میں لکھا۔ اس رسالے کے لکھنے پر سرکار انگریز نے ان کو جاگیر دی
اور انعام سے نوازا۔ یہ ہے پہلی اسلامی تحریک صفحہ 29 اور اسی طرح سیرت ثنائی صفحہ 372 میں ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک غیر مقلد عالم کہتے ہیں جس کا نام عبد المجید صاحب ہے، وہ کہتے ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی، اور لفظ وہابی آپ کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آپ نے حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر بھی پائی۔ یہ ہیں سیرت ثنائی صفحہ 372۔ تو اسی طرح ان کا یہ نام اہل حدیث رکھا گیا جو کہ ان کو الاٹ ہوا ہے انگریز کی طرف سے، تو ان کا محدثین سے کوئی تعلق نہیں، اور محدثین کے ہاں جو اصطلاح ہے اہل حدیث کا وہ الگ ہے اور یہ لوگ الگ ہیں۔